اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اور آج ہم عرب و عجم کی اس عظیم ترین ہستی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے اوصاف حمیدہ کے حوالے سے، ان کے شعری جو محاسن ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، کہ جنہیں ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، قاطع شرک و بدعت، امام اہل سنت حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ شریفہ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، اور پوری دنیا میں رہنے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کے جتنے عشاق ہیں ان کے آپ سالار نظر آتے ہیں، اور ایک ایسے سالار نظر آتے ہیں کہ جو اپنی تحریر، اپنی تصنیف، اپنی تحقیق کے حوالے سے ہر آپ کی تحریر اٹھا لیں، تصنیف اٹھا لیں، اس میں آپ کو شریعت نظر آئے گی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب نظر آئے گا، سرکار علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستگی کا آپ کو اس کے اندر اظہار ملے گا، سرکار علیہ السلام کی عطاؤں کا ذکر ملے گا، حضور علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضور کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت ملے گی۔ تو ایسی نابغہ روزگار شخصیت کے حوالے سے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ آپ کے جو علوم و فنون کے حوالے سے جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روشنی عطا فرمائی، اور جو اس کی حرارت تھی، اسے اس دور کے لوگوں نے بھی قبول کیا اور اس کے معترف ہوئے، اس کا اعتراف کیا، اور آپ کے مخالفین نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مقام و مرتبہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے آپ کے حوالے سے اور آپ کی شعری تصانیف کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، یہ بتائیے، شاعری تو پہلے بھی ہوتی رہی، ہم اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو شاعری کی وہ تو کمال ہی کیا، اس کے اندر حمدیہ شاعری بھی نظر آتی ہے، غزلیہ شاعری بھی نظر آتی ہے، نعتیہ شاعری بھی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شاعری کے حوالے سے بات کریں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی، پیک کر علم و حکمت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے کیا کہنے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو ہے وہ ایک ہشت پہلو ہیرے کی طرح ہے کہ جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں وہ ہر زاویے سے چمک دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو بھی آپ جس سمت سے بھی دیکھیں، آپ علم و فضل کی جہت سے دیکھیں یا عشق و محبت کی جہت سے دیکھیں یا تقوی و پرہیزگاری کی جہت سے دیکھیں، ہر سمت سے اعلیٰ حضرت آپ کو اپنے انوار بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر علم و فضل کے اندر بھی آپ کسی بھی فن کو دیکھیں، خود آپ نے 55 علوم کی فہرست تو آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ جن پر آپ کو دسترس حاصل تھی، جن پر آپ کو کمانڈ تھی، ان کی فہرست آپ نے خود اپنے 55 علوم آپ نے اپنے قلم سے ذکر کیے۔ اور اگر آج کل کی جدید اصطلاح کو لے لیا جائے، کیونکہ علوم شاخ در شاخ تقسیم ہوتے جائے تو اس کے تو کئی ڈائمنشن، تو تعداد اس کی بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے 100 سے زائد ذکر کیے، بعض نے 200 زائد ذکر کیے۔ حال ہی میں بھی جو ہے وہ 568 علوم و فنون کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی کتاب باقاعدہ شائع ہوئی۔ تو بہرحال بنیادی اگر ہم اس سے تھوڑا قطع نظر بھی کر لیں اور جو اصل تعداد اعلیٰ نے خود بیان کی ہے اس کو پیش نظر رکھیں، تو بھی 55 علوم و فنون کچھ کم جو ہے وہ بات کمال کی بات نہیں ہے۔ 55 علوم و فنون بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کی جو دیگر مصروفیات ہیں، اور جس طرح تصنیف و تالیف کا معاملہ ہے، درس و تدریس کا معاملہ ہے، اور جو آپ نے واعظ و تقریر ہے، جو خدمات ہیں آپ کی ساری سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ شاعری کی طرف آئیں، یہ میں نے اس لیے سارا ذکر کیا کہ ایک ہوتا ہے کل وقتی شاعر،
جس نے ساری زندگی اپنی شعر و ادب کو دی ہو، ایک ہے اس کا کمال شعر و سخن کے اندر، اور ایک ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا شعر و ادب والا معاملہ جو ہے وہ ثانوی ہے، شعر و ادب کو بنیادی اور کلیدی حیثیت نہیں دی ہوئی، دیگر ڈائمنشنز علوم و فنون کی اور دیگر خدمات کا جو ان کا بالکل اپنی جگہ پر، اور محقق فقہ حدیث ہر حوالے سے، اور محقق عالم جس کو واقعی صحیح معنوں میں لفظ محقق جن پر جچتا اور سجتا ہے، اور بلکہ محقق کیا میں کہوں، عمدۃ المحققین کہیں، استاذ المحققین کہیں، سند المحققین کہیں، یہ سارے الفاظ جو ہے وہ جچتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی قامت زیبا پہ جچتے ہیں بالکل۔ تو اس کے باوجود شعر و سخن میں جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو شعر و سخن میں بھی اعلیٰ حضرت ہی نظر آتے ہیں، یہاں بھی اعلیٰ حضرت ہمیں امام ہی نظر آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی جو شاعری ہے، اس شاعری کے اندر جو بنیادی بات ہے، آپ دیکھیں کہ آپ جتنے بھی آپ کے علوم و فنون ہیں، سارے علوم و فنون کا جو مرکز ہے، جو منبع ہے، وہ چونکہ ذات رسالت مآب علیہ السلام ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا ہوا ہے کس کو؟ حضور جان عالم علیہ السلام کو، اور حضور کی بارگاہ سے تقسیم ہوا ہے سب کو، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، تو چونکہ رسول اللہ کی بارگاہ سے آپ کے در فیض سے نعمت بٹ رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے اشعار کے اندر بھی جو مرکز آپ نے رکھا ہے، محور رکھا ہے، وہ ذات رسالت مآب علیہ السلام کو رکھا ہے، جس کی تعریف کی ہے حضور کے ساتھ نسبت کی بنا پر کی ہے، اور اپنے علوم و فنون کو بھی بارگاہ رسالت کا خادم بنا کر پیش کیا ہے، اور علوم و فنون سے جو کام لیا وہ بھی خدمت رسالت مآب علیہ السلام ہی کا کیا ہے، سچے عاشق تھے۔ اور کلام بھی آپ نے دیکھیں، دو چیزیں ہیں، بندہ عشق تو عشق ہے نا، دیوانگی میں بعض اوقات لوگ بہک جاتے ہیں، شعر و سخن میں لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو باتیں عام حالات میں نہیں ہوتی، اور بالخصوص اگر کوئی عالم ہو اور اس کا علم اسے اس بات کی عام حالات میں اجازت نہیں دیتا، کبھی کبھی علماء کی شاعری میں بھی ہمیں ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا سارا کلام اٹھائیں، آپ دیوانگی کے اندر بھی جو بات کہتے ہیں نا، وہ شریعت کے میزان پہ پوری ہوتی ہے۔ وہ خود آپ نے کہا نا، جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، کہ بندہ جب بہک جاتا ہے تو اس وقت گرتا ہے، کسی بھی سمت منہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا جو منہ ہے، میرا مرکز جو ہے وہ میخانہ ہے، کون سا ہے؟ میخانہ طیبہ، دربار رسالت مآب میرا مرکز ہے۔ تو ہم اگر دیوانگی میں وجد کے عالم میں بھی گریں گے نا، تو اس وجد کے عالم میں بھی منہ ہمارا اسی طرف ہوگا، وہاں سے نہیں ہٹے گا۔ جب گرے منہ سوئے میخانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ اور دوسرا ایک ہے ہوش شریعت اور ایک ہے جوش محبت۔ جب جوش محبت میں بندہ آتا ہے نا تو ہوش شریعت کھو بیٹھتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ہاں ہمیں جوش محبت اور ہوش شریعت دونوں یکساں بالکل بیلنس نظر آتے ہیں، بلکہ ہوش شریعت کی لگام میں کہوں گا آپ جوش محبت کو ڈال کے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور سامنے ہے، دل تو کرتا ہے سجدے میں گر جائیں، لیکن حضور کا فرمان ہے، حضور نے منع کیا، اللہ رسول نے منع کیا ہے، تو کہتے ہیں روکیے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، اور اس امتحان میں پورا اترنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو دل کا، اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، دل کو جھکا دو، روح دست کار دل بیار، تو جو ہے دل کو جھکا دو محبوب کے حضور، اس سجدے پہ کلام، سر کا سجدہ اللہ ہی کو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یہ فرما دیا اعلیٰ حضرت نے خود ہی، اور یہ یقیناً تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے فرمایا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اب اس میں جس سمت جو ہے نا، اس میں کنز الایمان شریف بھی نظر آتی ہے، اس میں ہمیں فتاوی رضویہ شریف نظر آتی ہے، اس میں حدائق بخشش نظر آتی ہے، اور دیگر علوم پر آپ کی دسترس نظر آتی ہے۔ تو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو ہم چونکہ حدائق بخشش کا حوالہ آیا، مجموعہ نعت، اور ایسا عظیم الشان مجموعہ نعت، اللہ اکبر، کہ کیا کہنے، اور اس میں جو مجھے بات نظر آئی بطور خاص، ابتدا ہی میں آپ دیکھیں ابتدائی صفحات میں حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت نظر آتی۔ تو سرکار غوث پاک سے جو آپ کو نسبت اور جو محبت اور جو عقیدت ہے وہ بہت، اور پھر اس میں سلام رضا نظر آتا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ ایسی چیزیں ہیں۔ اس آپ کے شعری مجموعے حدائق بخشش کی جو فنی محاسن ہے اس پر میں چاہوں گا تبصرہ فرمائیں مفتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔
بلا شبہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ جس سمت سے دیکھیں وہ اعلیٰ حضرت ہی نظر آتے ہیں، وہ امام ہی نظر آتے ہیں، اور ایسے مسلم امام ہیں کہ ہر فن میں جو شخصیات گزری ہیں انہیں امام تسلیم کیا کہ اس فن کے اندر، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ملک سخن کی شاہی، تو یہاں بھی جب تشریف لے کر آئے تو بڑے بڑے شعراء یقیناً گزرے، شاعری ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی ہے، لیکن بہت سارے شعراء میں جو نعت گو شعراء ہیں بہت کم ہوتے ہیں، اور نعت گو شعراء کے اندر بھی جب وہ نعت گوئی کرتے ہیں تو کہیں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنی جذبات کا، خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھی اچھی کئی نعتیں انہوں نے کہی ہوتی ہیں، لیکن خود سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نعت گوئی کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ دو دھاری تلوار ہے، اور اس کے اندر اگر حد سے بڑھیں گے تو الوہیت کی طرف چلے جائیں گے، اور ذرا سی بھی کمی کی تو وہ تنقیص کی طرف چلی جائے گی، اور دونوں سمتیں جو ہے وہ ہلاک اور خسران کی طرف لے جانے والی ہیں، ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو نعت شریف کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پھر جیسے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہیں کہ مستقل صرف شاعری ہی فرماتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ خاص آپ پہ کرم ہے، حضور کی عطا ہے، حضور کی شفقت اور محبت ہے کہ بس جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کی توجہ گئی، نعت کہنا شروع کر دی، فی البدی نعت شریف پڑھا کرتے تھے، فی البدی نعت شریف کہا کرتے تھے۔ تو یہ جو حدائق بخشش یہ صرف ایک حصہ ہے، کئی کلام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے رقم فرمائے، کئی کلام لکھے، لیکن وہ سارے کے سارے جمع نہ ہو سکے، یہ ایک حصہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو اشعار ہیں، ایک تو اس کے اندر ہمیں اس چیز نظر آتی ہے کہ قرآن و سنت کی ترجمانی، یعنی آپ نے صرف خیالات کا اظہار نہیں فرمایا، صرف عقیدتوں کا اظہار نہیں فرمایا، نظریات اور عقائد کو قلم بند، نظریات اور عقائد، اور وہ سارے کی ساری جہاں جہاں بھی ہمیں اشعار نظر آئیں گے پیچھے کہیں نہ کہیں قرآن و سنت سے اس کی روشنی ہمیں نظر آئے گی۔ اچھا مجھ سے ہم آپ سے مزید بات کریں گے اس حوالے سے، چونکہ یہ ایک مزید اس کا حصہ باقی ہے جواب کا، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں RYQ TV کی جانب سے خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے آپ کے ایام، یہ جو تاریخیں ہیں یہ آپ کے عرس کے ایام ہیں، اور اس میں عشرۂ اعلیٰ حضرت بھی منایا جاتا ہے، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں۔ RYQ TV نے آج جو پروگرام ترتیب دیا اس میں آپ کی شعری محاسن کے حوالے سے اور ہدایت بخشش کے حوالے سے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، اس پر تبصرہ میں چاہتا ہوں مکمل فرمائیں۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا خاص طور پہ ہدایت بخشش میں اگر ہم دیکھیں تو ہر شعر جہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہیں نہ کہیں قرآن و سنت کی ترجمانی ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اس کے اندر ہمیں عقائد بھی نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں نظریات بھی نظر آتے ہیں، اسلام کا دفاع بھی نظر آتا ہے، پیغمبر اسلام کی شان اور آپ کی عزت و ناموس کا دفاع بھی نظر آتا ہے، اور دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی تمام تر مسائل کا محور و مرکز ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے ساتھ ساتھ حضور سے جس کی نسبت تھی آپ نے اس کی بھی مدح فرمائی ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور غوث پاک کی منقبت نظر آتی ہے، تو وہاں خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی شان نظر آتی ہے، اہل بیت اطہار کی شان نظر آتی ہے ہمیں، اور سلام رضا کے اندر بھی ان سب کو آپ عقیدتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا سلام رضا نہیں ہے، دنیا دوسرا نہیں ہے، مطلب وہ ایک ایسی عظیم الشان پہچان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اور ہر جگہ آج تک وہ صدا اسی طرح گونج رہی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے یہ جان رحمت کی ترکیب ہے نا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے عطا ہوئی ہے، بلا شبہ یہ جان رحمت کی ترکیب کہیں نظر نہیں، کہیں شعری ادب میں نظر نہیں آتی، جو وہاں مقبول یعنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا مقبول ہے، تو ہر جگہ بس قبولیت ہی اس کو شاقان رسول کی بارگاہ میں نصیب ہو گئی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو صرف وہ شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ میں 3 کمال یکجا میں نظر آتے ہیں، کمال درجے کے فقیہ، کمال درجے کے شاعر اور کمال درجے کے عاشق، اس لیے آپ کے شعر کے اندر ایک ایک شعر کے اندر عشق ہمیں ہر جگہ پہ نظر آیا، اور شریعت کے دائرے کے اندر ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو یہ خاص طور پہ جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہدایت بخشش کا جو آپ کا جو مجموعہ ہے نا، اور پھر ایک کیفیت یہ بھی نظر آتی ہے کہ صرف اردو کی شاعری نہیں ہے، بلکہ عربی بھی اس کے اندر آ رہی ہے، فارسی بھی اس کے اندر آ رہی ہے، اردو بھی اس کے اندر آ رہی ہے، تو آپ نے تمام زبانوں کی جو آپ کی مہارت حاصل تھی وہ آپ نے اس کے اندر اپنے جو ہے وہ جا بجا استعمال کی ہے، اور ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے خوبصورت پیرائے کے اندر ایسے استعمال کیا کہ جب بھی وہ نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو اس پڑھنے والا بھی ایسا محسوس کرتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں، اور سننے والا بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو اگر ہم کنز الایمان شریف کو اگر آپ کا پڑھیں ترجمہ یا آپ کی شاعری پڑھیں، ایک چیز اس میں جو عشق کے حوالے سے بتائی وہ تو ہے ہی،
لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے، جو تعظیم ہے، وہ بڑی واضح نظر آتی ہے. کسی بھی دیگر تراجم میں دیکھیں ہم، اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان شریف کو دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مخاطب فرمایا، وہاں پر اعلیٰ حضرت ایسے خوبصورت انداز میں اس کو ترجمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی عاشق صادق ترجمہ کر رہا ہے. اسی طرح شاعری میں بھی آپ کے قصیدہ نور، بہت خوبصورت قصیدہ. قصائد ظاہر عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور بھی لکھے گئے، لیکن قصیدہ نور جو ہے اور معراج شریف کا ذکر جس انداز میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور ایک ایک چیز، ایک ایک پہلو، ایک ایک گوشے پر آپ نے شعر اس کے اندر جو ہے سپرد قرطاس کیا. میں چاہتا ہوں اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کے محاسن جو ہیں اس پر کچھ گفتگو فرمائیں. سبحان اللہ. نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے غلام کا نور بار کلام. واہ. قصیدہ نور. اچھا پہلے تو ایک وضاحت یہ کر دوں کہ جو اسے قصیدہ نور کہا جاتا ہے نا، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ واقعتاً قصیدہ ہے. تو یہ قصیدہ نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ غزل ہے، لیکن چونکہ طویل ہے تو طوالت کے اعتبار سے اس کو قصیدے سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ جو قصیدے کے بنیادی ارکان ہیں، جو قصیدہ خود ایک صنف ہے، تو جو اس صنف ادب کے جو ارکان ہیں وہ سارے اس میں موجود نہیں. بنیادی طور پر غزل ہے، لیکن طوالت کی وجہ سے آپ نے خود اس کو قصیدے سے تعبیر فرمایا تشبیہن. تو یہ تشبیہ ہے استعارتاً، کہ آپ نے آخر میں کہا بھی نہ رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور. بنیادی طور پر غزل ہے، بڑھ کر یعنی طوالت میں قصیدے سے اس کو تشبیہ دی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے. اچھا اس قصیدے کی بھی کیا بات ہے، تھوڑا سا اس کے ساتھ واقعہ لنک کا وہ بھی شیئر کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کے پیر و مرشد کے پوتے حضور شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمہ اللہ اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت بھی ہیں، تکمیل سلوک اعلیٰ حضرت نے ان کے پاس کی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے پیر و مرشد پوتے بھی. اعلیٰ حضرت ان سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے ان کی شان میں قصیدہ لکھا تھا. لوگ ہوتے ہیں نا بعض اوقات حاسدین ہوتے ہیں، وہ لگائی بجھائی کرتے ہیں، کسی نے جا کے کوئی لگائی بجھائی کی تو اس پر اعلیٰ حضرت نے ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا مشرقستان قدس کے نام سے، ان کی تعریف کی، کافی لمبا وہ تھا قصیدہ. اس کے بعد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام جو ہے یہ جو لکھا تھا، یہ قصیدہ نور جو ہے، جو بنیادی طور پر غزل نور ہے سرکار علیہ السلام کی شان میں. بدایوں شریف میں عرس کا موقع تھا، عرس کے موقع پر سٹیج پہ سب موجود تھے، منچ پر عرس کا موقع، سارے حاضرین بہت ہیں، بھرا ہوا ہے سارا پنڈال. سٹیج پر کون موجود ہے؟ تاج الفہول محب الرسول شاہ عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ ایسی ہستی، خود حضور شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمہ اللہ موجود ہیں، دیگر بڑے بڑے اکابر علماء، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سید علی حسین اشرفی میاں رحمہ اللہ موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء مشائخ جس وقت کے مشہور تھے وہ سارے سٹیج پر جمع ہیں. اور اس وقت جو مشہور نعت خوان تھے، سب سے مشہور اس خطے کے اور اس زمانے کے، مولانا حبیب قادری صاحب مرحوم، وہ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان قادری الگ ہیں، یہ حبیب قادری صاحب مشہور نعت خوان تھے. یہ ایک قصیدہ پڑھ رہے ہیں، 10 بجے کا وقت ہے دوپہر کا، 10 بجے قصیدہ شروع ہوا ہے، یہ پڑھنا اعلیٰ حضرت بھی موجود ہیں، اور ہر شعر پر بار بار داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں، اور بار بار فرمائش ہو رہی ہے. ایک ایک شعر جو ہے وہ 4 5 مرتبہ فرمائش کر کے بار بار پڑھوایا گیا ان سے، اور سارا ٹائم 10 بجے سے لے کر ظہر کے قریب تک یہی قصیدہ چلتا رہا، ظہر کے قریب ختم ہوا. اور اختتام اس رنگ سے ہوا کہ جب آخری مقطع پر وہ پہنچے ہیں حبیب قادری صاحب، جب مقتون اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور. تو اچھا بڑھ کر، کیا اچھا گائے ہو، کیا بڑھ کر، تو احمد غزل بڑھ کر، یعنی غزل بڑھ جائے. تو احمد نوری موجود ہیں سامنے رحمہ اللہ. تو اعلیٰ حضرت جو ہے وہ والہانہ انداز میں کھڑے ہوئے اور شاہ ابو الحسین احمد نوری پہ گھریا طاری ہوا، انہوں نے دستے دعا دراز فرمائے. اعلیٰ حضرت والہانہ انداز میں کھڑے ہوئے اور بے ساختہ منہ سے چیخ نکل گئی، یعنی وہ عالم کیف میں، عالم وجد میں منہ سے چیخ نکل گئی. یہ عشق و محبت کی، اہل جنوں کی باتیں ہیں نا. علم کے اندر بھی وہ کامل ہیں، اور عشق و محبت میں بھی کامل ہیں، اور ادب میں بھی کامل ہیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو وہ یہاں دیکھیں ان کا اپنے مشائخ کے ساتھ ادب کیسا، عالم اعلیٰ حضرت ایسے کہ اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن اپنے مشائخ کا ادب کیسے کرتے ہیں، مشائخ کا ادب بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اسے ملوذ رکھتے ہیں، اور برسر مجلس بھی علی رؤوس الاشہاد سب کے سامنے بھی ملوذ رکھتے ہیں. لوگ پیٹھ پیچھے تو یا خلوت میں تو لوگ ادب کرتے ہیں، اگر بندہ خود مشہور ہو جائے نا تو دوسرے کے سامنے ادب کرتے ہوئے ذرا اگلے ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، اگلے ہچکچاتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں اعلیٰ حضرت جو ہے وہ خود اعلیٰ حضرت ہونے کے باوجود برسر مجلس علی رؤوس الاشہاد اپنے مشائخ کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے، عالم کیف میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ دیوانگی کے عالم میں اس طرح ان کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلتی ہے اور والہانہ انداز اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ قصیدہ نور ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا،
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا ایک قصیدہ سارا، ویسے 57 اشعار ہیں، 57 اشعار اس کے اندر موجود ہیں، اور ایک ایک چیز کا نقشہ بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے کھینچا ہے. صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا، یہ بڑے اچھے انداز میں نقشہ کھینچا ہے. معراج کا آپ نے ذکر کیا تو نے اسی میں معراج کی بات بھی کی. معراج کی بات کی تو معراج کی بات کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت ایک بات اس میں کہتے ہیں، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بچتا ہے لہرا نور کا، وصف رخ میں گاتی ہیں. اس سے پہلے کا اس سے پہلے کا بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا. اور جب کہیں سامان ہو جشن کا تو بین بج رہی ہے تو کہتے ہیں بزم وحدت میں بچتا ہے، بزم وحدت میں گیا، بزم وحدت میں گیا، سوری وہ شعر تھوڑا مجھے سکپ ہو گیا. اس سے پہلے جو اعلیٰ نے بات فرمائی تھی، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا، وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بچتا ہے لہرا نور کا. حوریں ترانہ گا رہی ہیں، اور کون سا ترانہ گا رہی ہیں؟ حضور کے رخ کی تعریف بیان کر رہی ہیں. وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بچتا ہے لہرا نور کا. یہ جو مہر و ماپ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا. اصل میں تو نور کا کلمہ وضع ہوا ہے حضور آپ کے رخ زیبا کے لیے، آپ کی صورت کے لیے. باقی جس کسی کو ہم مخلوق میں نور کہتے ہیں وہ مجازن نور کہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے استعارہ لیتا ہے، آپ سے ہی کسب فیض کرتا ہے، آپ سے ہی کسب نور کرتا ہے. لو رضا کے ساتھ بڑھ کر تم بھی حصہ نور کا. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اور عشق رسالت مآب اور حضور کے شہر سے جو عشق ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. اللہ اکبر، کیا کیفیت ہے. آپ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی قلبی کیفیات دیکھیں. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آپ کیفیت دیکھیں ایک عاشق کی کہ حضور کے دربار میں جانے کے لیے کیا کیفیت ہے. اچھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر انوار میں، گوہر بار میں جانے کا جو اشتیاق ہے اور اس کا جو اظہار ہے، کس انداز میں اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اس کو کچھ ارشاد فرمائیے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو مدینہ شریف کے سفر کے حوالے سے جو اشتیاق کا اظہار آپ کے نعتیہ کلام کے اندر میں ملتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سے نسبت کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا بار بار، وہ کیفیت اصل میں یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نسبت رسول جتایا ہے کہ ہر چیز کو اگر شرف ملا ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے ملا ہے. تو مدینہ منورہ کو بھی جو شرف ملا ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. تو مدینہ سے جو ہماری محبت ہے وہ حضور کی وجہ سے، حضور کے سبب. اسی لیے جب بھی مدینہ شریف کا ذکر ہے تو آپ نے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی مدینہ شریف کا ذکر کیا، اس کی برکتوں کو بیان فرمایا. دوسرا، جب مدینہ شریف کا سفر ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پر ادب کو بار بار فرمایا. جیسے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کی بات کی جا رہی، تو عشق کے ساتھ ساتھ ادب بہت ضروری ہے. تو جگہ جگہ پر قدم قدم پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ جو جا ہے یہ پاؤں رکھنے کی نہیں بلکہ سر رکھنے کی جائے. یہاں سے پاؤں کی ذریعے کیوں جاتے ہیں؟ ارے سر کا موقع ہے، ارے سر کا موقع ہے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. جی، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. تو یہ کیفیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جانے والوں کو سکھائی کہ یہ کیا کم احسان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بلا لیا ہے، اب وہاں پہنچ کر یہ بے باکی کہ وہاں کا ادب چھوڑ دو اور پھر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جہاں جن و بشر سلام کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں، اور جس کی ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے ملائکہ میں سے، اس کو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملنا. تو تمہیں تو موقع میسر آ رہا ہے. تو سب سے بہترین چیز کیا ہے، سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب ہے. اور پھر مدینہ شریف کا اگر سفر ہو اور اس سفر میں کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو اس پر پریشانی کا اظہار نہیں کرنا ہے بلکہ اس پریشانی کو خوشی سے جھیلنا ہے. اس زمانے میں جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سفر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس زمانے میں جب مدینے کا سفر ہوتا تھا تو اونٹوں پر سفر ہے، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے. فرمایا جو مدینے میں عاشق جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے،
ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. وہ یہ کہتے جی ڈاکو لوٹ لیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. فرمایا نہیں, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جا رہے ہیں, پھر سرکار اپنی رحمت کے سائے میں انہیں مدینہ تک لے کر جاتے ہیں. اور یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کا بھی جو سفر ہے وہ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی اصل مراد. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی, پھر آپ نے بھی فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو یہ ساری کیفیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مدینہ شریف کے اشتیاق کے حوالے سے اور حج کی قبولیت کے حوالے سے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کی حاضری ہی اصل مراد ہے. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والی, اللہ کی بارگاہ کا مقبول بنانے والی اور ایمان کو کامل کرنے والی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کامل محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, یہ کہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اور چونکہ ربیع الاول شریف قریب ہے تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. آج آپ جانتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے, اور آپ کے جو شعری محاسن ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی بہت اچھے انداز میں, اور آپ کے اوصاف کمالات کے حوالے سے بھی ظاہر ہے, وہ تو گوشہ سب پر ظاہر ہے اور اس کو تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے, اور آپ پر ظاہر تحقیقی کام ہو رہا ہے, آپ کی تحریر پر, تصنیف پر, تحقیق پر, آپ کی شخصیت پر ظاہر ہے. لیکن آج چونکہ اس حوالے سے ترتیب دیا گیا, حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مجموعہ کلام میں نعتیں ملتی ہیں, مناقب ملتی ہیں, سلام ملتے ہیں, یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو حمدیہ جو کلام ہے اس کے حوالے سے وہ نہیں ملتے اتنے. تو اور اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف کے حوالے سے جو آپ کے میں چاہتا ہوں اس کلام کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ مصنوع کی تعریف در حقیقت صانع کی تعریف ہوتی ہے. یہ جو ہے وہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو مصنوع ہے اس کی تعریف آپ کریں گے تو وہ صانع کی تعریف شمار ہونی ہے, کریٹر کی جو ہے وہ تعریف شمار ہونی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت جب بھی کسی کو مرکز اور محور بنا کر بات کرتے ہیں تو مرکز محور کسے بناتے ہیں؟ ذات رسالت مآب علیہ السلام کو. اچھا, حضور جان عالم علیہ السلام یعنی کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں اس جہت سے کرتے ہیں. تو حضور کی تعریف در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ حضور کی تعریف در حقیقت رئیس بھائی توجہ اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سرکار کو یہ فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں. اور اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, اس جہت کا اظہار بھی کیا جہاں انہوں نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدا. یہ کر کے اعلیٰ حضرت نے ایک طرف تو یہ واضح کر دیا کہ ہم جو حضور کی تعریف کرتے ہیں نا, تو حضور کی طرف جو ہم متوجہ ہیں یہ ہم اللہ کی وجہ سے ہیں. تبھی تو کہہ رہے ہیں شروع کہاں سے کیا؟ اللہ سے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو بالکل. اور اینڈ کس پہ کر رہے ہیں؟ شروع کیا وہی رب ہے, اور اختتام بھی کس پہ کر رہے ہیں شعر کا؟ تجھے حمد ہے خدا. یعنی شروع میں بھی اللہ کو ذکر کیا, آخر میں بھی اللہ کو ذکر کیا, بتانے کے لیے کہ حضور سے جو ہمارا تعلق ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے, اور حضور کی جو ہم تعریف کرتے ہیں یہ بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے, اور اس پر مستضاد تعریف بھی کر رہے ہیں, الگ سے بھی کہہ رہے ہیں تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدا. یہ تو ہوا ایک پہلو. دوسرا پہلو بھی دیکھیے کہ یہ بھی سکھا دیا کہ بھئی اللہ کی تعریف کرو تو اس طرح کرو. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حمد اس خدا کی, تعریف اس خدا کی جس نے گائے بنائی, اور آگے اس طرح کر کے پوری نظم ہے. یعنی اللہ کی مختلف مخلوقات کو ذکر کر کے اس نے حمد کی ہے. تو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو گنوا کر اللہ کی تعریف کر رہے ہو وہ بھی جائز ہے, اس کا انکار نہیں ہے. اللہ کی مخلوقات ہیں, کسی بھی مخلوق کی تعریف کر کے یہ بتانا کہ اللہ نے یہ مخلوق تخلیق فرمائی ہے یہ بھی درست ہے, جائز ہے. لیکن اعلیٰ حضرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب اشرف المخلوقات موجود ہے اور جو ماسٹر پیس ہے شاہکار موجود ہے تو پہلے اسی شاہکار کی براہ راست تعریف کر دو. الگ الگ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا گنوا کے بتا رہے ہو کہ یہ بھی بنایا یہ بنا, سیدھا اتنی بڑی چیز ہے یہ شاہکار جو ربوبیت ہے, یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے, شاہکار تخلیق خداوندی حضور رسالت مآب علیہ السلام سیدنا رسول اللہ, یہ ان کا ذکر کرو, بتاؤ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا,
بلایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہ میں اعلیٰ حضرت کی طرف سے حکایت بھی کر رہا ہوں اور انشاء بھی کر رہا ہوں رب کی بارگاہ میں. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اور محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد, دم نزا جاری ہو میری زبان پر, محمد محمد خدائے محمد. واہ واہ واہ, کیا یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہماری زبان پہ اللہ تیرا بھی نام جاری ہو, تیرے محبوب کا نام بھی جاری ہو. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے مناجات بھی لکھی, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, مناجات ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے کئی مقامات پر, اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ اعلیٰ حضرت اللہ کے لیے جو حمدیہ کلمات استعمال کرتے ہیں, خطبہ ذکر کرتے ہیں, وہ خود تفصیل ایک مقالے کا متقاضی ہے. اس پر میں نے خود ایک انشاءاللہ مضمون لکھنے کا ارادہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کس کس طرح اللہ کی حمد بیان کی ہے, کیسے کیسے نرالے اسلوب کے ساتھ بیان کی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کی حمد بیان کی. اور آخر میں صرف ایک بات میں یہ ذکر کر دوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ایک حمد اللہ تعالیٰ کی جو فارسی کے اندر لکھی ہے, اس کے اشعار مثنوی ہے بنیادی طور پر, اس میں اللہ کی حمد کے اشعار. ویسے تو مجھے زبانی یاد ہے الحمدللہ, میرے معمولات میں شامل ہیں, لیکن تبرکاً پکڑ لیا کہ ناظرین حضرت وشش کی بھی زیارت کر لیں اور میں بھی زیارت کر لوں. اے خدا اے مہرباں مولائے من, اے انیس خلوت شبہائے من, اے کریم و کار ساز بے نیاز, دائم الاحسان شہ بندہ نواز, اے بیادت نالائے مرغ سحر, اے کہ ذکرت مرہم زخم جگر, اے کہ نامت راحت جانو دلم, اے کہ فضل تو کفیل مشکلم, ہر دو عالم بندہ اکرام تو, صد چون جان من فدائے نام تو, ما خطا ریم تو بخشش کنی, نعرہ انی غفور میزنی, اللہ اللہ زی طرف جرم و خطا, اللہ اللہ زاں طرف رحم و عطا. یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نظم حمد نہیں لکھی. یہ نظم حمد ایسی حمد ہے کہ اس حمد کا اپنا ایک سوز کی کیفیت ہے اس کے اندر, کوئی اگر اس کو پڑھے بندے پہ کیف طاری ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت بھی ہیں, اور کلام بھی جو آپ کا ہے وہ کلاموں کا امام نظر آتا ہے, چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو. کیا فرمائیے گا, ایک صدی گزر گئی لیکن اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی تاثیر جو ہے کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. نوجوانوں کو میں نے دیکھا, کم عمر بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں پر توجہ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, پڑھ کر خوش ہوتے ہیں. یہ ان کے عشق کی تاثیر ہے. کیا ہے کہ ایک صدی گزرنے کے باوجود بھی الحمدللہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام اعلیٰ حضرت کو فروغ ہی مل رہا ہے. کیا فرمائیے صاحب؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو کچھ کہا وہ صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے کہا, سبحان اللہ, حضور کی محبت میں کہا اور حضور کے لیے کہا. کسی سے واہ واہ, کوئی داد طلب کرنا, کسی سے کوئی شاباشی لینا, کسی سے کوئی نذرانہ وصول کرنا آپ کی کبھی طلب نہیں رہی, کبھی تمنا نہیں رہی, کرمد ہے اہل دول رضا, پڑھے اس بلا میں میری رضا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. تو وہ جو جس کریم کے وہ گدا بنے ہوئے تھے, بس طلب یہی تھی کہ سرکار راضی ہو جائیں اور حق غلامی ادا ہو جائے. اور جتنے یہ مسلمان ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عملاً اور اعتقاداً نسبتاً دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان سب کو واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آیا جائے, حضور کے ذکر کی طرف لایا جائے, حضور سے جوڑا جائے, عملاً بھی, اعتقاداً بھی, نسبتاً بھی, ہر طرح حضور کے قریب ہو جائے, چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہی محور ایمان اور مرکز ایمان اور اصل ایمان ہے. تو آپ نے چونکہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کے لیے کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جاویدانی عطا فرما دی, وہ امر ہو گیا, حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, اور جو وہاں مقبول ہو گیا وہ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی دلوں کے اندر بھی مقبول ہے. اور آج تک ایسا زندہ و جاوید ہے کہ جب کبھی کلام رضا پڑھا جاتا ہے تو عشق کی گرمی, جیسے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, چند اشعار صرف پڑھے ہیں تو وہ عشق کی گرمی محسوس ہوتی ہے, وہ حدت محسوس ہوتی ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی رمق مزید بڑھ جاتی ہے, حضور کی چاہت مزید پیدا ہو جاتی ہے. محفل میں کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے, کیفیت الگ, کلام اعلیٰ حضرت جب پڑھا جائے تو کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے, کیفیت الگ ہے. اور پھر سمجھ کر پڑھنا, اس میں تو مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے ساتھ اسی طرح مودت اور محبت کے جذبات ایسے عطا فرمائے, چونکہ جو ان سے جڑتا ہے وہ ان سے جڑتا ہے, جو اعلیٰ حضرت سے جڑتا ہے وہ اعلیٰ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا چلا جاتا ہے. عشق بھی سکھاتے ہیں,
ادب بھی سکھاتے ہیں، تعظیم بھی سکھاتے ہیں، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مظہر، آپ کے پیار کا مظہر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہر زمانے میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آخری ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی، کیا کیسے کافی ہے۔ کیا بات ہے۔ ما کان آپ نے کہا نا اعلیٰ حضرت کا ابھی تک کم نہیں ہوا، ما کان للہ یبقا، امام مالک کا جملہ تھا، جو اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا تھا، آج تک اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لیوا اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی گرمی محسوس کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پہ بھی جان نچھاور کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے کلام پہ بھی جان نچھاور کرتے ہیں۔ کیا کہنے، ہم آج پروگرام کے اختتام پر منقبت در شان سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کو تحریر کرنے والے حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا، فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا، محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا، کر گئے ارباب دل کو شاد کام احمد رضا، دے گئے عشق نبی کا ایک نظام احمد رضا، ہے لقب الشاہ اعلیٰ حضرت و بحر العلوم، ہے رضا ان کا تخلص اور نام ہے احمد رضا، کتنی صدیاں چاہیے جس کام کی تکمیل کو، کتنی صدیاں چاہیے جس کام کی تکمیل کو، کر گئے تھوڑے سے عرصے میں وہ کام احمد رضا، چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، تیری روح پاک پر لاکھوں سلام، تیری روح پاک پر لاکھوں سلام احمد رضا، طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر، طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر، ترجمان اہل سنت ہیں امام احمد رضا۔ نصیر صاحب نے ذکر کیا اعلیٰ حضرت کی زیارت کا کہ انہیں خواب میں زیارت ہوئی، کہتے ہیں زرتہ وجہن بوجہن صار قلبی فارحا جانی باللطف لیلا فی المنام احمد رضا، کہ رات کو میرے خواب میں تشریف لا کے کرم کیا مجھ پر۔ فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا، محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آج پروگرام کیا، اور کوئی بھی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر دعویٰ کرتا ہے اس دور میں، تو اسے یہ چاہیے کہ عاشقوں کے امام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھے۔ وہ ایک عالم بعمل بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ایک ایسے عاشق صادق ہیں جو حضور کا عشق بھی رکھتے ہیں، حضور کا ادب بھی رکھتے ہیں، اور اپنی تحریر و تصنیف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام اوصاف کا بھی ذکر کرتے ہیں، شریعت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، اور اپنے عقائد و نظریات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے تمام کی اصلاح فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔